اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ توحید کے اور شرک کے بیان میں ان دروس کا سلسلہ بیچ میں منقطع ہو گیا تھا بعض مصروفیات کی وجہ سے، اور توحید جو ہے یہ ہمارے دین کی اساس ہے۔ اس توحید کے ذریعے ہی انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا، گناہ اللہ رب العالمین بخش دے گا، لیکن جو شرک کیا ہوگا جس انسان نے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو شرک، ایسے انسان کی آخرت میں خیر نہیں ہے۔ سورۃ الجن، اس کی جو یہ آیت میں نے تلاوت کی، اس میں معاملہ کچھ یوں تھا کہ کفار قریش جاہلیت میں جب وہ کہیں سفر کرتے تھے اور کسی مقام پر ان کا ٹھہراؤ ہوتا تھا تو وہاں پر رات کے وقت، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہاں پر جنات بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ بسید ھذا الوادی، کہ اس وادی، اس علاقے کا جو سید جو ہے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، من سفہاء قومہ، اس کے قوم کے شریر قسم کے لوگوں کی، یعنی جو چھوٹے جو سرکش جنات ہیں، میں اس بڑے جن کو یہ واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھے ان چھوٹے سرکش جنات سے بچا۔ تو جو بڑا جن جو ہوتا تھا اکثر اوقات وہ ان کو یہ حکم دے دیا کرتا تھا کہ بھائی ان کو میں نے پناہ دی ہے، ان کو کچھ کہنا نہیں ہے تم نے، تو وہاں پر پرسکون رات گزار کے چلے جایا کرتے تھے۔ اب ایک دو بار تو یہ ہو گیا، چونکہ جن بھی جو ہیں در حقیقت ایسے نہیں ہے کہ وہ انسان کے خیر خواہ ہیں، بڑے سرکش ہیں وہ، تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ جو لوگ وہاں جاتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے، الا یہ کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اس وادی کے امیر کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں، تو وہ ان کو پناہ دے دیا کرتا تھا۔ یعنی گویا وہ انسانوں کے دلوں میں یہ اعتقاد ڈالنا چاہ رہا تھا وہ جن کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہماری جو ہے پناہ مانگو، ہم سے پناہ مانگو، یعنی شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ جو جنات جو ہیں، شیاطین وغیرہ، یہ بڑے سرکش ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو گمراہ کر دیں۔ ان میں نیک بھی ہیں اور ان میں سرکش بھی ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا، ہم میں نیک بھی ہیں، متقی پرہیزگار، اور ہم میں جو ہے بدترین قسم کے لوگ بھی ہیں۔ تو جو بدترین قسم کے جو جنات اور شیاطین ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر مخلوق کی عبادت پر لگا دیا جائے، مخلوق سے پناہ مانگے۔ بعض لوگ جاتے ہیں مزاروں پر، قبروں پر، اور وہاں پر جا کے وہ غیر اللہ کی پناہ وہ مانگتے ہیں، غیر اللہ کے آگے وہ جھکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ جنات نے یہ چاہا کہ انسانوں کو اس چیز کے اندر مبتلا کر دیں، تو یہ جو ہے ان کا کام تھا۔ جب اسلام آیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو یہ تعلیم دی کہ تم اگر کہیں تمہارا اس طرح پڑاؤ ہو رات کے وقت، تو تم یہ کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ چاہتا ہوں، پناہی مانگتا ہوں میں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی ان چیزوں سے جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں ہوں یا آسمان میں، وہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن میں بالکل شر ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جن میں بالکل خیر ہے، جیسا کہ انبیاء، ملائکہ، جنت، یہ بالکل خیر ہی خیر ہے، اور بعض وہ ہیں جو شر ہے، جہنم
اور شیاطین جنات وغیرہ یہ شر ہیں۔ تو ان میں شاید پھر شیاطین جنات میں بھی بعض جو ہے وہ نیک ہیں، بعض جو ہے وہ کافر لوگ ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جس طرح انسانوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو جنات یہ سمجھتے تھے کہ ہم انسانوں سے بہتر ہیں، کیونکہ جبھی تو انسان ہم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ انسان نے گویا اپنے آپ کو ذلیل کیا جنات کے آگے۔ آج بھی بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، اس کے اندر تعویذوں کے اندر باقاعدہ جنات اور شیاطین کے نام لکھتے ہیں، وہ ان کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو جب ان کی پناہ مانگو گے تو اللہ بھی تمہیں انہی کے حوالے کر دے گا۔ اور اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہود اور نصارہ ان کی جو عبادت گاہیں تھیں وہ، اور ہماری جو عبادت گاہ ہے مسجد، اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ وہ مختلف قسم کے وہ شرک کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ ہدایت دی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ مساجد یہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو اس میں غیر اللہ کو نہ پکارو۔ اور امام سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد غیر اللہ کے آگے سجدہ ہے، یعنی جو سجدہ کرنے کی جو جگہیں ہیں، یعنی پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور قدم، یہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو یہ غیر اللہ کے آگے بالکل اس کو نہ جھکاؤ، چاہے وہ قبر ہو، مزار ہو، کتنا ہی بڑا بابا کیوں نہ ہو، کسی کے آگے نہ جھکاؤ۔ بعض لوگ آتے ہیں نا، وہ کسی بڑے کے آگے اگر وہ سلام بھی کرتے ہیں تو وہ بالکل ایسے جھک جاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، یا تھوڑا نیچے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھلا نبی علیہ السلام سے افضل بھی کوئی انسان تھا کرۂ ارض پر؟ صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو صحابہ اٹھتے نہیں تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو پتہ ہے کہ ہمارا کھڑا ہونا ان کو اچھا نہیں لگتا، کہ ہم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں پھر یہ بیٹھ جائیں تو ہم بھی بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا سمجھتے تھے اس کو۔ ہاں البتہ مجلس میں اگر کوئی اہل فضل آیا ہے، کوئی باعزت انسان آیا ہے، کوئی عالم آیا ہے، تو اس کے لیے جگہ جو ہے مجلس کے اندر دینی چاہیے، چاہے اپنی جگہ سے آپ اٹھ کھڑے ہوں کہ بھئی آ جاؤ ہماری جگہ پہ آ جاؤ۔ عزت و احترام یہ الگ چیز ہے، وہ دینی چاہیے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ باقی کھڑا ہونا وہ الگ مسئلہ ہے، اور اس کا ذکر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے کہ اذا قیل لکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے مومنو جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں فسحت پیدا کرو تو پیدا کر دو۔ یہ نہیں کہ بھائی جگہ نہیں ہے کھل کے بیٹھے ہو نا، تھوڑا تنگ ہو کے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے دلوں میں فراخی پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم سے یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری جگہ پر اہل فضل حضرات بیٹھ جائیں تو آپ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مجلس کے آداب ہیں کہ کوئی اہل فضل میں سے کوئی آ رہا ہے تو آپ کھڑے ہو کے اپنی جگہ ان کو دے دیں، جو اچھی جگہ ہے مجلس کے اندر یہ ان کو دیں۔ تو یہ کام انسان کرے کہ غیر اللہ سے کبھی پناہ نہیں مانگے۔ پناہ مانگنی ہے تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگے، اور شیاطین کو جو ہے یہ باور نہ کروائے کہ تم اچھے لوگ ہو، ہم تمہاری پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں مزید توحید اور شرک کا بیان ہوگا۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔